السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے مسجد الاقصیٰ کی۔ آج آپ کو دکھائیں گے مسجد الاقصیٰ اندر سے کیسی بنی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ پر قدم مبارک رکھ کر معراج پر گئے تھے؟ وہ کون سے مقام ہے جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کی امامت فرمائی؟ بیت المقدس اور مسجد الاقصیٰ میں کیا فرق ہے؟ لوگوں کا رہن سہن کیسا ہے؟ بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے کیسے فتح کیا؟ اس کے علاوہ ایسے بہت سے حقائق اور دلچسپ مقامات آپ کو دکھائیں گے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری بڑی مسجد تھی اور آج مسلمانوں کے لیے تیسری اہم ترین مسجد کی حیثیت رکھتی ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ آج اس کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ اس جگہ 5 لاکھ سے زائد لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کو بہت سے ناموں سے جانا جاتا ہے، جیسا کہ بیت المقدس، دیوار براق، مسجد قبلی، مسجد مروان، مقام براق، دیوار گریا اور حرم شریف۔ فلسطین کا شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3,000 سال پہلے کنعان کے لوگوں نے آباد کیا۔ اس کا نام فلسطین بھی انہوں نے رکھا تھا کہ 1000 سال پہلے یہ لوگ اس جگہ پر قیام پذیر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد الاقصیٰ کو تعمیر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آج مسلمان جبکہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد آج یہودی کہلاتی ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا اور ایسے کئی 100 سال گزرنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آ گیا۔ انہوں نے دوبارہ مسجد الاقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا کیونکہ مسجد الاقصیٰ کھنڈرات بن چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کام کو اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے۔ اس کام کی ذمہ داری اپنے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دی اور حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کا کام مکمل کیا۔ 1099 میں یہودیوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی خون کی نہریں بہا دی۔ جب نور الدین زنگی کا دور آیا تو بیت المقدس کو عیسائیوں سے واپس لینے کے لیے مہم شروع کر دی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا اور 1918 تک مکمل طور پر بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا، اور 1918 کے بعد برطانیہ نے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے کی دیر تھی کہ یہودیوں نے یہاں تیزی سے آنا شروع کر دیا اور 1948 میں یہودیوں نے زبردستی اپنے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کا آغاز ہو گیا۔ یہ ہے مسجد الاقصیٰ۔ اس مسجد میں عورتوں کے لیے الگ سیشن بنایا گیا ہے جہاں عورتیں الگ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد الاقصیٰ کی زیارت کیوں کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے۔ نمبر 1 مسجد نبوی، نمبر 2 مسجد الحرام اور نمبر 3 مسجد الاقصیٰ ہے۔ قرآن پاک میں مسجد الاقصیٰ کا ذکر بھی آیا ہے۔ مسجد الاقصیٰ میں نماز ہزاروں نمازوں سے افضل ہے۔ مسجد الاقصیٰ کے اندر وہ پتھر موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھ کر معراج کا سفر کیا، اور اس کے باہر ایک جگہ موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء